اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب آج انشاءاللہ تعالی رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوں گے، اور اسی عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عظیم رات رکھی ہے جس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ تو آج سے ہی ہم نے تیار ہونا ہے، اور آج ہماری کلاس کا جو ٹاپک ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل کریں گے اور خود کو تیار کریں گے کہ ہم نے لیلۃ القدر کو کیسے ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، سورہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ اس رات کے بارے میں پوری ایک سورہ جو ہے اس کو نازل کیا ہے۔ یہ آخری عشرے کی ایک اہم ترین خصوصیت ہے کہ یہ رات اس میں رکھی گئی ہے، اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں پوری سورہ ہے کہ جو کہ یہ ایک اس عشرے میں جو ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات کا جو عمل ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل اور بہترین عمل ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی 1000 مہینے مسلسل عبادت کرتا رہے اور دوسری طرف اس کو ایک رات یہ نصیب ہو جائے تو اس کے لیے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت شمار ہوگی۔ دیکھیں آپ لوگ کس قدر اہمیت ہے اس رات کی، اور کس قدر خوش قسمت ہوگا وہ شخص کہ جس کو یہ رات ملے گی اور وہ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرے گا عبادت کر کے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ 1000 مہینوں سے زیادہ یہ رات افضل ہے۔ سبھی آپ اپنا مائک کلوز کریں پلیز، کہ دیکھیں اس رات کی اہمیت یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس شخص کی کہ جس کو یہ ملے، سبھی آپ کا مائک بار بار اوپن ہو رہا ہے بیٹا، ذرا نظر میں رکھیے گا، تو اسے ایک رات کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو جس شخص کو اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو یہ نصیب کرے تو کیا خوش قسمتی ہوگی، کیا زبردست میں کہتی ہوں کہ خوش قسمتی کا مقام ہوگا اس شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ رات عطا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے 2 عشرے ہماری زندگی میں لائے، اور تیسرا عشرہ آج آیا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمیں موقع دے اور ہمیں لیلۃ القدر عطا کرے، اور ہم لیلۃ القدر کو بہترین عبادت کر کے 1000 مہینوں سے زیادہ اجر حاصل کریں۔ تو آپ کا مائک بار بار اوپن ہو رہا ہے سویہ، کچھ پرابلم ہو رہی، پلیز آپ اس پہ نظر رکھیں۔ اچھا دیکھیے کہ کیونکہ اس رات لیلۃ القدر میں جو بھی عبادت کی جائے گی وہ ساری عبادت جو ہے نا تمام عبادات سے زیادہ افضل ہے۔ اس رات کی عبادت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں، جیسا میں نے بتایا نا، کہ پوری سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورۃ القدر، اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی بے شک ہم نے اس کو کس کو، قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سمجھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت انداز سے کہا کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کتنی بہتر ہے 1000 مہینوں سے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ تو اس رات کی جو فضیلت ہے وہ اس بات سے اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ اس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور اللہ تعالیٰ جو کہ خالق کائنات اور مالک کائنات ہیں، سب سے عظیم ترین ہستی ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، اس عظیم ہستی کی طرف سے جو عظیم کلام آیا، اللہ کا کلام آیا، وہ اس رات میں آیا، اور جس نبی پہ آیا، نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کائنات کے سب سے بہترین انسان ہیں، ان پر یہ کلام آیا، خالق حقیقی کی طرف سے آیا، اور سب سے بہترین مقرب فرشتہ لے کر آیا، اور سب سے بہترین مہینے رمضان میں نازل کیا گیا، اور سب سے بہترین رات لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ تو یہ دیکھیے کہ اس رات کا عمل، اس رات کا ایک
عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور یہ کہ ہے نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات فرشتے اترتے ہیں. اللہ اکبر، اس رات فرشتے اترتے ہیں یعنی ملائکہ اترتے ہیں. اور روح سے مراد یہاں کیا ہے؟ جبرائیل امین اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. یعنی صبح فجر کے طلوع ہونے تک اللہ کی سلامتی اور رحمت کی رات ہے. اتنی عظیم رات ہے، اتنی بہترین رات ہے، اتنی خوبصورت رات ہے، اتنی خیر و برکت والی رات ہے، اتنی بھلائیوں سے بھرپور رات ہے. تو کیا ہمیں اس رات کا انتظار نہیں؟ ہم کیا اس رات کے لیے ہم تیار ہیں کہ نہیں؟ ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا، ہمیں رمضان میں داخل کیا اور ہمیں اس رات تک پہنچنے کا موقع دیا، اور اب یہ رات آیا چاہتی ہے تو ہم نے کیا تیاری کی؟ ہم کیا اہتمام کریں گے اس رات کا؟ خصوصی عبادات کا اہتمام، خصوصی دعاؤں کا اہتمام، اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام، اللہ کو منانے کا اہتمام، اس رات اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش پانے کا اہتمام کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو ایسی بابرکت رات کے لیے ہمیں دعائیں کرنی ہیں، ہمیں آج سے اسی لمحے سے دعائیں کرنی ہے اس رات کی طلب کے لیے، اس رات کو پانے کے لیے، اس کی رحمتوں کو پانے کے لیے، اس کے اجر و ثواب کو پانے کے لیے. کیونکہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس رات کو پاتے ہیں اور اس کی بھلائیاں پاتے ہیں اور اس کی خیر پاتے ہیں. اور بدقسمت ہیں، اللہ اکبر استغفر اللہ، بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس رات کی خیر سے محروم رہ جاتے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بابرکت اور رحمت والی عظیم رات کی عظیم عبادت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرمائے. لیلۃ القدر کی جو اہمیت ہے اور جو فضیلت کے پیش نظر اگر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جیسا کہ ہم سب کو تہیہ کرنا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کو ہم نے جانا ہے، تو ہم نے اب ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تہیہ کر لینا ہے کہ ہر صورت اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے، تیار کرنا ہے، دعا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے بھرپور کہ ہم اس عشرے کو، آخری عشرے کی تمام راتوں میں بھرپور عبادت کریں گے اور اپنے پچھلے 2 عشرے جو گزر چکے ہیں اس سے بڑھ کر ہم اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے تاکہ ہم لیلۃ القدر کو پا سکیں اور اس رات کی برکتیں اور اللہ کی رحمتیں حاصل کر سکیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکیں اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھروا سکیں اور بھر لیں، اللہ کو راضی کر لیں. اس خوبصورت اور عظیم رات کی تلاش میں اگر پورا عشرہ بھی عبادت کرنا پڑے تو اسے بھی اپنے لیے مشکل نہ سمجھیں، بالکل نہ سمجھیں، مشکل نہ سمجھیں، بلکہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں آخری عشرے تک پہنچایا، ہماری زندگیوں میں رمضان کو لایا، ہماری زندگیوں میں آخری عشرہ اور پھر یہ خوبصورت رات آنے کو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، یہ سراسر نفع کا سودا ہے، یہ سراسر نفع کا سودا ہے. دیکھیں بندہ مومن پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے، عطا ہے، دین ہے اپنے رب کی. اس پر سجدہ شکر کریں، اللہ کے حضور کہیں الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تو نے مجھے اس رات تک زندہ رکھا، پھر یہ 1000 مہینے سے بہتر رات تو میری زندگی میں لا رہا ہے. تو مجھے اس کے لیے توفیق دے، تو مجھے طاقت دے، مجھے ہمت دے، مجھے قوت دے، مجھے اس قابل کر کہ میں اس رات کے مطابق بھرپور عبادت کروں. اس بات کے لیے دعا کریں، کوشش کریں، نیت کریں، ابھی سے خود کو تیار کریں اور یہ رات جس کو ملے وہ بہت بھرپور عبادت کرے اور اپنے رب کی رضا حاصل کر کے اس اپنے لیے خوش قسمتی کے دروازے کھلوائے. اور یہ خوش قسمتی اس شخص کے لیے ہے جو طلب رکھے. یاد رکھیے، جو بھی خوش قسمت بننا چاہتا ہے یہ یاد رکھے کہ طلب کے لیے اس کو طلب ہونی چاہیے، اس طلب کے مطابق انسان کوشش کرتا ہے نا اور محنت کرتا ہے. تو اپنے رب کی اس نعمت پر قدر کرتے ہوئے اس کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھانا ہے، ایک ایک پل کو ضائع نہیں کرنا، ایک ایک لمحے کو اللہ کی عبادت میں لگانا ہے. لہٰذا ہم نے اس خوبصورت رات کا آج سے، ابھی سے، اس لمحے سے انتظار کرنا ہے، اس کی طلب کرنی ہے، اس کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، اس کی خیر و برکت ہر پل، اس کی عظمت سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کروانی ہے. اس رات کی ڈھیروں ڈھیر جو خوبیاں ہیں، اس خیر و برکتیں ہیں، اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں ہمارے لیے رکھا ہے اسے حاصل کرنا ہے. تو یہ وہ رات ہے جس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں. اس کی وضاحت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
نبی کریم نے فرمایا بلا شبہ اس رات میں فرشتوں کی تعداد زمین میں کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ یہ دیکھیے نبی کریم نے فرمایا کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ زمین بھر جاتی ہوگی فرشتوں سے. کیا منظر ہوتا ہوگا, کیا رات ہوتی ہوگی جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور زمین پر ہر طرف سکون, نیکی کا ماحول, دور دورہ, اور کیا عروج پہ ہوتی ہوگی رحمت اللہ کی. اس رات میں خاص روح ہوتی ہے, رحمتوں والی رات ہے, عروج کی رات ہے, یہ خاص رات ہے. ہمیشہ اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. تیار ہو جائیے, اپنی کمر کس لیجئے, یہ رات آنے والی ہے. خود کو اپنی نیت کیجئے, ابھی سے کیجئے, اور اپنے رب سے دعا مانگیے کہ اے اللہ اس رات کے آنے سے پہلے پہلے مجھے اس قابل کر دے کہ میں ایک پل بھی اپنا ضائع نہ کروں. اس رات کا ایک عمل, ایک اچھا عمل 1000 مہینے کے عمل سے بہتر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا, اور اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ حقیقی معنوں میں خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اس رات کو پایا اور اس میں اللہ کی عبادت کی, اور حقیقی معنوں میں بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا. تو اللہ تعالی ہمیں خوش نصیبوں میں شامل کرے, اور اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم لیلۃ القدر میں بھرپور عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کریں. لیلۃ القدر آخری عشرے میں پائی جانے والی رات ہے, اور یہ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے, اس کے لیے کوئی فکس نہیں ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاص طور پر طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. خاص طور پر ابن عمر کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو. اگر تم میں سے کوئی عاجز ہو جائے, کمزوری ہو جائے, دکھائے کوئی کمزوری, تو پھر کیا کرو, آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرو. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 راتوں کا بتایا اور پھر مزید اور آگے بتایا کہ آخری 7 راتیں لازم پکڑ لو, بالکل جانے نہ دو. لیلۃ القدر میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے. دیکھیں ہر شخص چاہتا ہے نا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں, میرا اعمال نامہ بالکل صاف ہو جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری مغفرت ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ, کیا خوبصورت موقع ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ لے کر آیا. کہیے اس پر الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ وہ دن لے آیا, وہ رات آنے والی ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے, نیت کیجئے اللہ تو ہمیں اس قابل فرما کہ ہم لیلۃ القدر کی عبادت اس طریقے سے کریں کہ تو راضی ہو جائے اور 1000 مہینوں سے زیادہ اجر تو ہمیں عطا کر دے. اور دیکھیں جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی ایک سب سے بڑی یہ نیکی ہے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر حالت قیام میں نماز کے اندر کثرت سے قرآن پڑھنا چاہیے. یہ اس رات کی بہت بڑی نیکی ہے, کیونکہ نبی کریم نے کہا نا کہ قیام میں قرآن, تو حالت نماز میں قرآن پڑھنا یا قرآن سننا دونوں یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اس رات کی. اور اس رات کی عظمت اور فضیلت کے پیش نظر ہم سب کو ان باتوں کا اچھی طرح خیال رکھنا چاہیے کہ اس رات میں خاص طور پہ نوٹ کر لیں اپنے پاس, اور بچوں کو بھی سمجھائیں, اس رات میں شور اور ہنگامہ ہرگز نہ کیا جائے, لڑائی اور جھگڑا ہرگز نہ کیا جائے, فضول گفتگو اور لغو گفتگو ہرگز نہ کی جائے. کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اس رات کی عبادت کی غرض سے لوگ کیا کرتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں, گھروں میں اکٹھے ہو رہے ہیں, کیا ہے جی آج ہم رات کو جاگیں گے, عبادت کریں گے, مسجدوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, پھر اکٹھا ہو کے باتیں کرتے ہیں, جب بیچ بیچ میں کہتے ہیں اب ہم تھوڑا ریسٹ کر رہے ہیں, اب تھوڑا فریش ہو رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ آپس میں وہ ٹائم اس طرح نکل جاتا ہے. اور خاص طور پر شروع کا حصہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں, ابھی تو بہت رات پڑی ہے, ابھی تو ہم جاگیں گے. تو آپ کو کیا پتا کہ قبولیت کی گھڑیاں کون سی ہیں, کیا پتا کہ وہی جو جس گھڑیوں میں آپ بات چیت میں اور چائے پانی میں اور ریسٹ میں اور ان چیزوں میں لگے ہوئے ہوں وہ ٹائم نکل جائے. تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا. تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ جو آپ دوسری طرف مشغول ہوں اور وہی قبولیت کا وقت ہو, تو ایسے میں وقت ضائع کرنے سے بالکل بچنا ہے.
مغرب کے فوراً بعد سے جیسی رات شروع ہوتی ہے آپ اپنے 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 اللہ کی عبادت میں لگ جانا ہے، کیونکہ اس وقت آپ فریش ہوں گی، اس وقت آپ کو نیند نہیں آ رہی، تھکن نہیں ہو رہی، تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنا قیام والا جو پارٹ ہے اس کو پہلے کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور پوری رات محتاط رہنا ہے، اپنے ہر عمل کے اوپر نظر رکھنی ہے، ہر لمحے اپنے اوپر نظر رکھنی ہے، ہر لمحے کو دعا میں، ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، اللہ سے مغفرت چاہنے میں گزارنا ہے، بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اور باقی یہ جو دنیا کی گفتگو ہے اس سے پرہیز کرنا ہے، موبائل کو بند کر دیجیے گا، کوئی میسیجز دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی کو رپلائی دینے کی ضرورت نہیں، بس ہر پل وہ رات آپ نے اپنے رب کے لیے وقف کر دینی ہے، ہر لمحہ اللہ سے جڑے رہنا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم خود پر ہر لمحہ چیک رکھیں گے، اپنے آپ پہ نظر رکھیں گے اور اس بات کا احساس کریں گے کہ ہمارا دھیان عبادت کے سوا کسی اور چیز کی طرف ہرگز نہ بھٹکنے پائے، اور ایسی چیزوں سے دور رہیں گے، ایسی چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر دیں گے جو ہمیں ہمارے رب سے دور کرتی ہیں۔ تو آپ نے اپنے دیکھیں زندگی میں یہ رات، خوش قسمت کے پاس یہ رات آتی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، صحت کا کوئی پتہ نہیں، نیکسٹ ایئر رمضان آئے ہمارے پاس یہ صحت ہو یا نہ ہو، یہ زندگی کے لمحات ہوں یا نہ ہوں، ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں، آج 1000 مہینے سے بہتر رات آ رہی ہے، آپ اس میں اپنے جو کمائی کر سکتی ہیں کر لیں۔ اگر دوسرے لوگ وقت ضائع کریں، گھر کے لوگ، تو آپ ان کو بھی سمجھائیں، کوئی آپ کو کال لگا کے بیٹھے آپ اس کو کہیں آپ اپنی عبادت کریں، آپ اپنے گھر والوں سے کہیں عبادت کریں، نرم طریقے سے خیر و برکت، رات کی خیر و برکت بتائیں، فضیلت بتائیں، عبادت کی طرف راغب کریں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ کسی کو دعوت دی جائے کہ وہ بھی نیک عمل کرے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ صلہ رحمی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑیں۔ یہ نہیں کہ ہم خود ایک کونے میں کھڑے ہو جائیں، ہم تو رات کر رہے ہیں، لیلۃ القدر تلاش کر رہے ہیں، آپ کی جو مرضی آئے کریں، ایسا نہیں ہے ہونا چاہیے، بلکہ یہ اہتمام کریں، اس بات کا اہتمام آج جیسے ہی آپ کی فیملی اکٹھی ہو، افطار پہ ہو، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ بات پہلے کر لیں کہ دیکھیں میں رات کو بار بار اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتی، پیار محبت سے سمجھائیں کہ وہ عشرہ شروع ہو چکا ہے، کہ اس میں وہ رات آ رہی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم اتنی لمبی زندگی تو نہیں ہوتی نا کہ 1000 مہینے زندہ رہیں گے، تو آج اللہ نے موقع دے دیا ہے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ایک رات کے بدلے، تو اسے ضائع نہ کرنا، کیونکہ یہ عشرہ بہت اہم ہے۔ اپنے گھر والوں سے پہلے سے بات کر لیں، پہلے سے ان کا ذہن بنا دیں، تاکہ وہ پہلے سے ذہن بنا ہوا ہو تو اس وقت آپ احساس دلائیں تو کسی کو برا نہ لگے۔ اور اس رات میں لڑائی جھگڑے اور لف باتوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت لڑائی جھگڑا، لف باتیں یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اس رات کا علم اٹھا لیا گیا تھا کہ اصل میں رات ہے کون سی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، تو دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن ان دو مسلمانوں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس جھگڑے کی وجہ سے اس کا علم اللہ نے اٹھا لیا، اور امید ہے کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس حدیث میں دو باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کے لیے آپس میں لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، یہ سب جو باتیں ہیں یہ خیر سے محروم کر دیتی ہیں، خیر سے محروم کر دیتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ فساد اور لڑائی جھگڑا دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے، مونڈ دینے والی چیز ہے، یعنی جہاں لڑائی ہوگی، فساد ہوگا، فتنہ ہوگا، لڑائی ہوگی، چڑچڑاپن، یہ سب چیزیں، تو وہ دین کو نقصان ہوگا، وہاں خیر کو نقصان ہوگا، وہاں تقوی کو نقصان ہوگا، وہاں خیر اور بھلائی باقی نہیں رہے گی۔ اور ہر ایسی جگہ پر جہاں پر بھی لوگوں کے درمیان تعلقات اچھے نہ ہوں، وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے، ایمان چلا جاتا ہے، تقوی چلا جاتا ہے، پرہیزگاری، خیر، برکت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے لڑائی جھگڑا بالکل قطعی نہیں کرنا۔ تو یہ بات خاص طور پر مد نظر رکھنی ہے کہ ہر صورت جھگڑے سے بچنا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو صبر اور برداشت سے کام لینا ہے، ورنہ تقوی، خیر اور بھلائی سے محرومی ہوگی۔ لہٰذا بہت زیادہ امن سے رہنا ہے، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اچھا، جیسا کہ میں نے حدیث کی روشنی میں بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کے تشریف لا رہے تھے نا، یہ
بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوگی، تاکہ لوگ جان جائیں اور لوگ اس رات کو آسانی سے عبادت کر سکیں. لیکن راستے میں 2 لوگوں نے لڑائی کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ علم، ان کے جھگڑے کی منوسیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ علم اٹھا لیا. لیکن جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بات کی تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ پر یہ بھی فرمایا کہ اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہوگی. تو اس سے ہمیں دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے؟ پہلی بات تو یہ پتہ چلی نا کہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ خیر کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، خیر چلی جاتی ہے وہاں سے. اسی حدیث سے ہمیں دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مثبت سوچ کا مظاہرہ کیا، اور ہر حال میں ہمارے لیے بھی سبق ہے نا کہ ہمیں ہر حال میں مثبت رہنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور اس میں بھی کوئی خیر اور بھلائی ہوگی. تو ہر اس موقع پر جہاں پر اگر کوئی شخص مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دکھی ہو کر کوئی کام چھوڑ بیٹھے، اپنی زندگی سے بیزار ہو بیٹھے، تو ایسے موقع پر بھی یہی نبی کریم بھی یہی بتاتے تھے کہ ضرور ضرور اس میں کوئی بھلائی ہوگی، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی. تو اگر ہم بنظر غیر دیکھیں تو ہمیں بھی اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا، دیکھیں آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ یہ لیلۃ القدر صرف ایک رات ہے، فلاں رات ہے، تو ہم بھی صرف ایک ہی رات، اسی رات میں عبادت کرتے نا، ہم باقی راتوں کو چھوڑ دیتے تو ہم کیا کثیر ثواب سے محروم ہو جاتے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی نے فرمایا نا کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، تو اب معاملہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہمیں کنفرم تو نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے، تو اس کی تلاش میں ہم اور بھی راتوں میں عبادت کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ کے ہاں بھاری اجر و ثواب کا باعث ہے. یہ جو ساری باقی راتیں ہم ایک رات کی تلاش میں ہم باقی راتوں کی عبادت بھی کر لیتے ہیں، تو اس سے ہمارا اعمال نامہ اور بھی انشاءاللہ اللہ کی حضور وزنی ہوگا. تو اچھا، لیلۃ القدر کا تو پتہ نہیں ہے کہ وہ ان راتوں میں سے کون سی رات ہے، لیکن لیلۃ القدر کی علامات بتائی گئی ہیں. لیلۃ القدر کے بارے میں کہ یہ اس طرح کی کچھ علامات ہیں، احادیث کی روشنی میں بتاتی ہوں آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی صبح کو پہلی علامت بتا رہی ہوں، نوٹ کیجئے گا کہ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، یعنی کہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی چوڑی، جیسے بڑی تھالی ہوتی ہے، یعنی سورج نظر تو آتا ہے مگر اس کی شعائیں نظر نہیں آتی، اور سورج کا کچھ مختلف طرح سے نظر آتا ہے. یہ ہو گئی پہلی علامت شب قدر کی. پھر دوسری علامت کیا ہے؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو بھی بڑے تھال سے ہی تشبیہ دی، مگر کنارہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کنارہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخری راتوں میں چاند پورا نہیں ہوتا نا، آپ کو پتہ ہے نا، چاند پتلا ہو جاتا ہے تو ایک کنارے کی طرح رہ جاتا ہے، اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ ایک بڑے تھال کی طرح، لیکن اس کا ایک کنارے کی طرح. اچھا، اس کی جو تیسری علامت ہے اس میں ایک حدیث میں آتا ہے جو ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی. اس کی صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے، یعنی سورج کی نشانی بتائی نیکسٹ ڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن یہ نشانی کب نظر آئے گی؟ رات گزر جانے کے بعد. اس لیے اس پر نہیں لگے رہنا چاہیے کہ شب قدر یہ رات تھی کہ نہیں تھی، فلاں رات ہوگی کہ نہیں ہوگی، بلکہ توجہ کس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم ہر رات کو بھرپور عبادت کر کے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور بھرپور کوشش کریں، اور ہر رات ایسے منائیں، ہر رات ہم اس کی کہ یہی رات ہی لیلۃ القدر ہے، اپنا ہم پورے توجہ کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں. کیونکہ دیکھیں جو سورج والی نشانی ہو تو نیکسٹ ڈے ہوگی نا، تو رات تو چلی جائے گی، اس لیے راتوں کی عبادت سے غافل نہیں ہونا ہے. اور اس کی جو چوتھی نشانی ہے، جو علامت ہے اس کی، کہ ایک روایت سے پتہ چلتی ہے کہ حضرت زر سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابی ابن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان سے یہ کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا. حضرت ابی فرمانے لگے اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے، اور وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے، اور یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا. اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی، اور اس کی علامت یہ تھی کہ اس کا سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی.
اور اس بات سے یہ ممکن ہے کہ یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی حضرت عبداللہ بن مسعود کی، تو اس بات سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یقیناً جیسے کہ نبی کریم نے انہیں بلایا اور انہوں نے بتایا، سب قیام کیا انہوں نے، تو اس رات، اس سال یہ والی رات جو ہے 27ویں شب ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر رمضان میں لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں رات ہی ہو، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی شب میں کسی بھی آخری عشرے کی کسی بھی شب کو جو طاق راتیں ہیں ان میں سے کسی بھی رات کو لیلۃ القدر ان کا درجہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، فکس نہیں ہے کہ 27 فکس نہیں ہے، لیکن یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ حضرت جو لیلۃ القدر کی عبادات کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر پا لوں تو میں اس میں کیا کہوں، یعنی میں کون سی دعا مانگوں؟ یہ حضرت عائشہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ اس طرح کہو، اللہم انک تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ بخشش مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں پہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور بار بار اللہ سے معافی مانگ کر اللہ سے درگزر کی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما اور درگزر فرما۔ اور اس کے علاوہ آپ کیا کریں، تلاوت قرآن کریں، کثرت سے قیام کریں، اور اپنی ذکر اذکار کریں۔ اچھا، خواتین کے ساتھ ایک شرعی عذر ہوتا ہے، تو اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہ اس رات کی عبادت ذکر و اذکار کے ذریعے کریں، تسبیحات کے ذریعے کریں، حمد و ثنا کے ذریعے کریں، دعائیں کثرت سے مانگیں، اللہ سے مغفرت مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، یعنی اللہ سے رابطے میں رہیں، مغفرت طلب کرتی رہیں، بخشش طلب کرتی رہیں، توبہ استغفار کثرت سے کرتی رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کا کام کیا، لیکن اسے یہ علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر مواخذہ بھی کرتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ تو آپ میرے رب کی صفت دیکھیے، میرا رب کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا قادر ہے، کتنا کریم ہے کہ وہ بندے کی گناہ کے بعد اگر بندہ معافی چاہتا ہے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو معافیوں کی، مغفرتوں کی، رحمتوں کی، بخششوں کی رات آنے والی ہے، نیکیوں کی بہار تو رمضان میں چل ہی رہی ہے، وہ رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، قبولیتوں اور بخششوں اور مغفرتوں کے دروازے کھلے ہیں، اور وہ رات آ رہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو منائیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا کرے اور لوٹ لوٹ کر اپنے رب کے پاس آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقام پر یہ کہا کہ میں ایسے بندوں سے محبت کرتا ہوں جو بار بار مجھ سے رجوع کرتے ہیں، یعنی غلطی ہو جائے تو اس غلطی میں پڑے نہیں رہتے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا ارتکاب کر کے اس میں پڑے نہیں رہتے، لوٹ لوٹ کر اپنے رب کے پاس آتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی بخشش کا پکا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے بخشش کا پکا وعدہ بھی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار شیطان نے اللہ پاک سے کہا، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، یعنی جب تک وہ زندہ رہیں گے، انتقال تک، یعنی کہ میں ان کو بہکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں کیا خوبصورت جواب میرے رب نے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس کی رحمت تو اس کے رب پر بھاری ہے، اس کی رحمت تو کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ رحمتوں سے بھرپور رات جس کو نصیب ہو، تو ہمیں سب کو اپنے گناہوں کی معافی خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی
چاہیے خصوصی طور پر اپنے گناہوں کی مغفرت کرنی چاہیے، مغفرت کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے مغفرت کی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اس رات میں قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اس رات میں یقیناً قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور استغفار کا بہت فائدہ ہے۔ لیکن قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے، کب تک؟ جب تک بندے استغفار کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر! یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ جب تک میرے بندے توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ اور دیکھیں بندہ بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہی میں پڑے رہو اور سوچتے رہو کہ اب ہو گیا تو کیا کریں، نہیں، توبہ کریں۔ اور کتنی بڑی توبہ کی رات آ رہی ہے، کتنا بڑا موقع آ رہا ہے، کیسے زبردست اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے بہتر رات آ رہی ہے، تو اس کا ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا۔ کوئی انسان ہو نا، ایک یا پوری قوم ہو، کوئی فرد واحد ہو یا اقوام، کوئی بھی ہو، اپنی غلطیاں کرے، گناہ کرے، اس کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر دے، پھر معافی مانگے سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیتے ہیں، چاہے ایک بندہ ہو، چاہے پورا خاندان ہو، کوئی بھی ہو، کتنی خلقت، اگر ساری خلقت بھی ہو گناہ کر بیٹھے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے، وہ بخشش اور رحمت رکھنے والا ہے، اور اس کی برکتوں اور بخششوں اور رحمتوں کی عظیم رات آ رہی ہے۔ اس موقع کے اوپر آپ نے انفرادی بھی کرنی ہے توبہ، اور اجتماعی بھی ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے، یہ کیونکہ کچھ گناہ انفرادی ہوتے ہیں، کچھ اجتماعی بھی ہوتے ہیں، تو انفرادی توبہ بھی کرنی چاہیے اور مل کر بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، چاہے انسان کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے اپنے رب کی شان، اور الحمدللہ رب العالمین کہیے، کس قدر ہمارے رب مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، کہ انسان کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بلند ہو جائیں، اتنی زیادہ تعداد میں ہو جائیں، اور پھر بھی وہ سچے دل سے، خلوص دل سے، چاہت سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے روز محشر اعمال نامہ ملے اور میں اسے دیکھ کر خوش ہو جاؤں، تو اس بندے کو چاہیے وہ کثرت سے استغفار کرے۔ تو آپ نے اور میں نے اس حدیث سے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں جب اعمال نامہ ملے تو ہم اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں، تو کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنی ہے کثرت سے۔ اور پھر 1000 مہینے والی رات آ رہی ہے، اس رات میں کثرت سے استغفار کریے، تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں فرشتے درج کر دیں کہ آپ نے 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بس بکثرت استغفار پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ خوبصورت اور عظیم رات، یہ جو لیلۃ القدر ہے، ہم سب کو عطا کرے، اور ہمارے سارے کے سارے، چھوٹے اور بڑے، کبیرہ اور صغیرہ، نئے اور پرانے، دانستہ اور غیر دانستہ، اور تمام گناہوں کو جو ہم نے جان کر کیے، انجانے میں ہوئے، سب کے سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر، ہمارے والدین پر، ہمارے سب لوگوں پر، ہمارے ملک پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ اللہ پاک ہم پر رحمت چھم برسائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، بخشش عطا ہو، اللہ راضی ہو، ہماری تقدیر کے سارے دکھوں اور سارے غموں کو اللہ تعالیٰ راحتوں میں بدل ڈالے۔ آپ کو پتہ ہے اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اس رات میں رب کو راضی کرنا اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی تقدیر جس کے ہاتھ میں ہے اس کو راضی کرنا، اس کو منانا بہت ضروری ہے، اور دعا مانگنا کہ اللہ ہماری تقدیر کے سارے دکھوں اور سارے غموں کو راحتوں میں بدل ڈال، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور ہمارے لیے تو بہترین فیصلے فرما، اور ہمارے لیے بخشش کر، اور ہمارے پیاروں کی بخشش کر، اور ہمیں اپنے پیارے اور پسندیدہ اور تیرا ذکر اور شکر کرنے والے بندوں میں تو ہمیں شامل فرما، جو تجھ سے ڈرتے ہیں، جو تجھ سے توبہ کرتے ہیں، جو تجھے پکارتے ہیں، جو تیرے پیار میں رہتے ہیں، جو تیرے شوق میں رہتے ہیں، جو تیرے خوف میں رہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے، اور ہمارے والدین کے، اور ہمارے اگلے اور پچھلوں کے، اور ساری امت مسلمہ کے چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ تو اسی دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے لیلۃ القدر
نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو اور ساری امت مسلمہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہم سب کی توبہ، عبادات، دعائیں، عبادات جس درجے کی بھی ہم سب کریں، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر اپنے پاس قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رات کو اس کے مطابق بہت اچھے سے عبادت کے ساتھ گزاریں، اور اس کا ایک پل بھی ہم ضائع نہ کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول کے بلند درجوں پر پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔